زبان بڑی ہی چلتی پرزہ ہے، خدا جانے کہاں کہاں سے لفظ اٹھاتی ہے اور اپنا ذخیرہ وسیع کرتی جاتی ہے۔ ابھی لفظ ہونہار کی بات ہو رہی تھی، دیکھنے میں عربی فارسی کا لگتا ہے پر ہے ہمارے گاؤں دیہات کا۔ اردو کی صحبت میں بیٹھنے سے اس کے تیور ہی بدل گئے۔ ہماری لغت میں ایسے بہت سے لفظ ہیں، بعض کے آگے عین لکھا ہوتا ہے یعنی عوام کا لفظ، کچھ کے آگے او لکھا ہوتا ہے یعنی عورتوں کی بول چال میں آنے والے الفاظ۔ اسی طرح غیر فصیح اور بازاری الفاظ بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دیہاتی لفظ کو عزت ملی، لفظ ہے رہائش۔ گاؤں دیہات کی بولی میں لفظ رہائش رائج تھا۔ میری رہائش یہاں ہے، تمہاری رہائش کہاں ہے؟ وہ اردو کے اس پر یہ کہاوت یاد آئی، پرسوں کا ہوتا کل اور کل کا ہوتا آج ہو جائے۔ یہ کسی خاص علاقے والوں کی نہیں، جلد بازوں کی اختراع ہے۔ لفظ ہمارے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں، لفظ گنگناتے ہیں۔ اس طرح بہت کم لوگ سوچتے ہوں گے۔ لفظوں میں موسیقی ہوتی ہے اور سر ہوتے ہیں، انہیں ایک خاص ڈھب اور قرینے سے آگے پیچھے چنا جائے تو وہ سبزہ زار میں روانی سے بہنے والے چشمے کی طرح گنگناتے ہیں، اور اگر چشمے کی راہ میں پتھر آئیں تو لفظ بے سرے اور کھردرے ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھیں لفظ کیسے چنے جاتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ فصاحت اور سلاست سے کیا مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں رنج و غم، غم و رنج نہیں کہتے، حالانکہ وہ غلط تو نہیں۔ کم و بیش، بیش و کم نہیں کہتے۔ اونچ نیچ، یوسف صدیقی نے جنگ اخبار کی شہ سرخی لگانے میں بڑی شہرت پائی تھی۔ 8-10 لفظوں کی سرخی میں لفظ اس طرح بٹھاتے تھے کہ ان میں ایک طرح کی روانی صاف چھلکتی تھی۔ اسے وہ کہتے تھے الفاظ کی نشست و برخاست۔ ہم کہتے کہ برخاست و نشست کیوں نہیں، کہتے تھے بس یہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں۔ آئیے شعر کہیں۔ گزشتہ نشست میں اردو الفاظ اور تراکیب کی بات ہو رہی تھی کہ احباب کے لکھے ہوئے الفاظ کو اس کسوٹی پر پرکھیں اور آزمائیں کہ الفاظ میں فصاحت ہے یا نہیں۔ آپ مصرع موضوع کیجئے، بالکل گھریلو اور خود ساختہ، دیکھیں کیا سامنے آتا ہے۔ میں پہل کرتا ہوں۔ حسین و جمیل، کچھ حسین و جمیل ہم بھی ہیں۔ ناز و ادا، ناز و ادا پہ آپ کی قربان جائیے۔ قوس قزح، ہم بھی نہائیں رنگ میں قوس قزح کے ساتھ۔ رنج و علم، کیا پوچھتے ہو ہم نے جو رنج و علم اٹھائے۔ رسم دنیا، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ خواب و خیال، الگ بسائی ہے خواب و خیال کی دنیا۔ خیال و خواب، خیال و خواب میں ملتی ہیں راحتیں کیسی۔ آن بان، سج دھج بھی ہے عجیب تیری آن بان میں۔ تانا بانا، ان الجھنوں کا راز کبھی ہم سے پوچھئے، پیچیدہ زندگی کا ہے تانا بانا۔ رسم و رواج، علت کی طرح پال لیے رسم و رواج۔ ہاتھ پاؤں، جب وقت پڑا پھول گئے سب کے ہاتھ پاؤں۔ اونچ نیچ، یہ اونچ نیچ ہم کو ڈبو دے گی ایک دن، کیسے معاشرے میں جنم ہم نے لے لیا۔ لفظوں کو کسی ایک جگہ قرار نہیں، کہاں وضع ہو جائے، کدھر سے چلے، کہاں پہنچے، راہ میں کتنے حلیے بدلے۔ اس کا ایک پورا علم ہے جسے لسانیات کہا جاتا ہے۔ اس علم کو جاننے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اس کی باریکیوں میں جا کر سر کھپائیے، یا اس کی سطح پر آئی ہوئی بالائی چکھیے اور لطف اٹھائیے۔ ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہمارے بدن پر کیا کیا ہے۔ لفظ خدا جانے کہاں سے چلے، ایک طرف ہندوستان آئے اور دوسری جانب یورپ تک پہنچے۔ آئیے چند ایک مثالیں دیکھیں۔ آنکھ، آئی، منہ، ماؤتھ، ناک، نوز، دانت، ڈینٹل، بھویں، بروز، ہاتھ، ہینڈ، ناخن، نیل، جبڑے، جوز۔ اور اگر رشتوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے انگریزی اور فارسی آپس میں بھائی یا برادر ہیں۔ سوچئے، مادر، پدر، خواہر، برادر کی انگریزی،
اور ہاں، کچھ یہی حال سنسکرت کا ہے۔ فارسی میں مادر، سنسکرت میں ماتر، فارسی میں پدر، سنسکرت میں پتر، فارسی میں برادر، سنسکرت میں بھراتر۔ ہے نا گورکھ دھندا، مانی ایک قسم کا قفل جو بغیر چابی کے کھلتا ہے، مگر بہت مشکل سے۔